ریاست اندلس اسپین کا علاقہ، یہاں مسلمانوں کی حکومت رہی ہے۔ اسپین کے اوپر جو حکومت رہی ہے وہ بنو امیہ کی حکومت تھی۔ اور جب آپ کہتے ہیں نا کہ جی ہندوستان میں اسلام کون لے کے آیا، جملہ آپ کو سنا جاؤں، آپ نے محمد بن قاسم کا نام سنا ہے، لیکن محمد بن قاسم کا نام لینے والوں نے اگلا جملہ آپ کو نہیں سنایا۔ سندھ کے اندر اور یہ جو سارا علاقہ ہے، اسلام لے کے آنے والا کون تھا؟ کہتے ہیں جی محمد بن قاسم آیا تھا۔ محمد بن قاسم کے اوپر لوگ متفق ہیں، جی ٹھیک ہے، لیکن آپ کو یہ کسی نے نہیں بتایا کہ محمد بن قاسم بھی بنو امیہ میں سے تھا، انہی کا جرنیل تھا بنو امیہ کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان میں جو اسلام آیا ہے وہ بنو امیہ کی مرہون منت ہے، ان کی محنتوں سے اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ یہ مننا بڑا اوکھا ہے، بنو امیہ کے نام پہ پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، لیکن میں وہ درد بھی آپ کو سارے سناتا ہوں کہ درد کیوں ہو رہا ہے۔ جی ہندوستان میں جو اسلام آیا ہے وہ بنو امیہ کی محنتوں کی وجہ سے آیا ہے۔ ہم جو کلمہ پڑھ رہے ہیں اللہ کا فضل تھا، میرے نبی کی محنت تھی، لیکن اس کے بعد جو ذریعہ واسطہ وسیلہ بنے ہیں ہم تک اسلام لانے کا، وہ بنو امیہ کے خلفاء تھے، بنو امیہ کے دور کے حاکم تھے، کمانڈر تھے، سپہ سالار تھے، وہ اسلام لے کے یہاں ہندوستان میں آئے ہیں۔ صحابہ کے دور میں جو قافلہ آیا ہے، سب سے پہلا ہندوستان کے اندر جو قافلہ آیا بلوچستان میں آیا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آیا تھا۔ سندھ کے اندر اس نے سندھ کے اندر آ کے اترا، اور یہاں سارا علاقے کا ذکر آتا ہے تاریخ کے اندر۔ لیکن اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر وہ قافلہ آیا ہے اور وہ آ کے تھوڑی دیر رکا، کچھ عرصہ رکا ہے، یہاں سے مایوس ہو کے واپس چلا گیا تھا، جا کے اس نے حضرت عثمان غنی کو رپورٹ دی کہ جی وہاں پہ پانی کی کمی ہے بڑی۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی نے اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ حضرت عثمان غنی کا دور حکومت ختم ہوا، حضرت علی شیر خدا کا، حضرت امام حسن کا، اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کا دور آیا۔ حضرت امیر معاویہ سے خلافت بنو امیہ شروع ہوتی ہے، بنو امیہ نے آ کے یہاں محنتیں کی ہیں۔ تو ہم تک جو اسلام پہنچا ہے وہ کس نے پہنچایا ہے؟ بنو امیہ نے۔